نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال عليه الصلاة والسلام. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دو ادوار پر مشتمل ہے، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور. مکی دور کے نام سے جو زندگی ہے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا دور مکی زندگی کہلاتا ہے، اور ہجرت سے بعد کے زمانے کو جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہ مدنی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں مخالفین اسلام نے صحابہ کرام پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور انہیں انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ میں مخالفین کا جواب دینے کی ضرورت نہ تھی اور وہ ان کے سامنے ہاتھ اٹھانے اور زبان کھولنے کی سکت نہ رکھتے تھے. اصل بات یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم جہاد اور اذن قتال ان کو ابھی تک عطا نہیں ہوا تھا، اور ان کو اپنے دفاع کے لیے بارگاہ خداوندی سے میدان عمل میں اترنے کی اجازت نہیں ملی تھی. مدینہ شریف پہنچنے کے بعد اس آیت کا نزول ہوا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد جہاد کا آغاز ہوا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہارت، شجاعت، بہادری کے جوہر کھلے. اب یہ حقیقت نمایاں ہو کر سامنے آئی کہ جہاں یہ لوگ عبادت الہی میں بے مثال ہیں تو وہاں حرب و ضرب میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. رات کو اگر یہ اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں. دشمن ان کی دہشت سے کانپتے اور اسلام مخالف ان کے خوف سے لرزہ براندام ہوتے ہیں. صحابہ کرام میں سے ہر شخص جرأت و بصالت کا پیکر ہے، لیکن بعض حضرات نے اس ضمن میں بڑا ہی نام کمایا اور تاریخ میں جرنیل صحابہ کے نام سے مشہور ہوئے. تحمل، بردباری، جفاکشی، رازداری، مخالف کی حرکات و سکنات پر کامل نگاہ رکھنا، حریفوں کی کوشش کا جائزہ لیتے رہنا، موقع کی مناسبت سے ہر قدم صحیح سمت اٹھانا، دوسروں کا بھید کھولنا، اپنی بات چھپانا، یہ اور اس قسم کی بہت سی خصوصیات اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کو عطا فرمائی تھی، جن کا ایک جرنیل میں پایا جانا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ وقت کی مناسبت سے عمل و حرکت میں تبدیلی پیدا کرنا، حالات کے مطابق زاویے بدلنا، جس علاقے پر حملہ کرنا مقصود ہو وہاں کے عام حالات، تہذیب و ثقافت سے باخبر رہنا، لوگوں کی عادت اور وہاں کے طور طریقے سے آگاہی حاصل کرنا اور ان سے کس انداز میں سلوک رکھا جائے اس سے متعلق مکمل آگاہی رکھنا، یہ بھی جرنیل کے ایک فرائض میں سے ہوتا ہے. صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صفات مکمل طور پر رکھی تھی اور تمام خوبیاں ان میں پائی جاتی تھی کہ جن کا ایک نامور جرنیل میں ہونا ضروری ہے. انہوں نے مفتوحہ علاقے، جو علاقے خود اپنے ہاتھ سے فتح کیے، تو وہاں پر کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع لوگوں کو نہیں دیا اور نہ ہی ایسا کوئی قدم اٹھایا کہ جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے. انہوں نے ہر مقام پر لوگوں کو ایسی سہولیات فراہم کی اور ان کی ضروریات کا تکمیل ایسے انداز میں کیا کہ اپنے کیا غیر بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے میدان کارزار میں لشکر اسلام کی قیادت کے فرائض سر انجام دیے، جنہیں سپہ سالار اعظم، رحمت عالم، خلق مجسم، شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خاص نے کندن بنا دیا تھا، جن کے جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشتے بدندہ رہ گئے، جن کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ کے ایوان لرز اٹھے، جنہوں نے فقیری میں شاہی انداز اپنائے، جو دشمن کے آگے کبھی نہ جھکے اور نہ کبھی دشمن سے گھبرائے، نہ لرزے اور نہ ہی ڈگمگائے، جنہیں راہ حق میں اپنی زندگی سے بھی زیادہ موت عزیز تھی. یہی وہ قدسی نفوس ہیں جس طرف بھی رخ کیا، جہاں بھی قدم رکھا وہ علاقے فتح ہوتے چلے گئے، جنہوں نے سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت میدان کارزار میں حیرت انگیز جنگی کارنامے سر انجام دیے، جو دیکھتے ہی دیکھتے عظمتوں کے نشان، جرتوں کے امین اور ولولوں کی داستان بن کر پورے عالم میں چھا گئے. عہد نبوی کی جنگیں تاریخ انسانی میں ہر اعتبار سے ممتاز اور مثالی دکھائی دیتی ہیں. بیشتر اوقات لشکر اسلام کا مقابلہ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت سے ہوا
بعض اوقات مقابلے میں آنے والی فوج 10 گنا زیادہ ہوتی اور سامان حرب و ضرب کی بھی اس کے پاس بہتات ہوتی تھی، لیکن اکثر و بیشتر فتح و نصرت لشکر اسلام ہی کے مقدر میں آئی۔ بلا شبہ وہ عظیم الشان اور عالی مقام ہستیاں جن کی تربیت خود مجاہدین کے سردار سپہ سالار اعظم شاہ عرب و عجم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی، جن کے سینوں پر انوار رسالت کی پھوار پڑی، جن کی آنکھیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہوئی، جن کے دل تجلیات الہی کے محور بنے، جنہوں نے راہ حق میں شہادت کو اپنے دلوں کا مطلوب و مقصود بنا لیا۔ ان قابل رشک جرنیل صحابہ کرام کی سیرت کا جاننا مجاہدین، فوجی جوانوں، عسکری قائدین اور عام نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد بیدار کرنے کا باعث بنے گا۔ دور نبوی میں لڑی گئی جنگوں میں ایسے جنگی اصول وضع کیے گئے جو تاریخ انسانیت میں پہلی بار متعارف کرائے گئے۔ سپہ سالار اعظم سرور دو عالم شاہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قیادت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے جو اقدامات کیے، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ اسلامی کا یہ پہلا جنگی سفر نہایت ہی منظم طریقے سے طے کیا گیا۔ اس جنگی سفر میں جن بنیادی اصولوں کو اپنایا گیا، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی میدان جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہی اصولوں کو اپنا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزاج میں شامل کر دی تھی۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی فتوحات کو اگر انتظام اور انصرام کے زاویے سے دیکھا جائے تو انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے، اور ہر اقدام یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے بڑے ہی منصوبہ بندی سے کیا گیا ہو۔ تمام کے تمام صحابہ ہمارے لیے روشنی کا مینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ہم میں سے کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو جرنیل صحابہ کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ پاک نے ان کو شجاعت، بہادری، جواں مردی کی وجہ سے اور میدان جنگ میں جن اصولوں کے تحت وہ اسلام مخالف قوتوں سے ٹکرائے اور پھر اللہ پاک نے کامیابیاں عطا فرمائی، تو وہ چند ایک صحابہ کرام ہیں جنہیں جرنیل صحابہ کا لقب دیا گیا، اور اللہ پاک نے انہیں بہترین اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک بہترین مرتبہ عطا فرمایا، جن میں سر فہرست سب سے پہلا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔